باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حکایت الصحابہ، قصہ حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ ٹھیک ہے، حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی، ٹھیک ہے، کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آئی۔ کون سی؟ احد کی، جس میں یہ بڑے بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، ٹھیک ہے، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میں جب تک یہاں سے نہ کہوں تو ہٹنا نہیں، یہ جگہ چھوڑنا نہیں، کہ تمام لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی۔ جانے دو۔ اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہٹنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے لیے تھا، اس لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں کو موقع مل گیا، دیکھا مسلمانوں کی جگہ خالی ہے، وہ اس جگہ پہ آ کر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے، بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے کہ اب تو ہم جیت گئے، کافر بھاگ گئے، بہت مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور کافروں نے جب دیکھا مسلمانوں کی جگہ خالی ہے، وہ گھوم کے آئے چاروں طرف سے۔ بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے۔ کافروں نے واپس آ کے گھیر لیا اور ان لوگوں نے اپنے ہتھیار وغیرہ بھی ایک طرف رکھ دیے تھے کہ اب تک لڑائی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کافروں نے دیکھا جگہ خالی ہے تو سب ادھر سے آگے مسلمانوں کو گھیر لیا اور وہ بھاگ رہے ادھر ادھر، پریشان، کیا کریں، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ تیاری سے واپس آ گئے، جیتی جتائی جنگ ہار گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا، اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، لڑتے رہے اور واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھنی ہو گیا تھا، اتنے زخم تھے، اتنے جیسے چھنی میں چھید ہوتے نا، اس قدر چھید تھے بدن میں۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پورووں سے ان کو پہچانا، بہن نے پہچانا تو انگلیوں کے پوروے بس تھے، سب زخمی تھے۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا
शाह अब्दुल रहमान साहब रायपुरी रहमतुल्लाह के मुखलिस खादिम हैं। हजरत का मकौला सुना है कि जन्नत का मजा आ रहा है। फजाइल रमजान में इस किस्से को लिख चुका हूँ। अब दूसरा क्या है? दूसरा है नमाज। ठीक है, अब हम नमाज के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनना है सबको। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 संतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है? सबसे बेहतरीन चीज क्या है? 5 इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 पे। तो सबसे पहले क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इसको देखना है, इसको पढ़ना है, इसका तर्जुमे पे गौर करना है ना? और इसमें किन कामों में अल्लाह ने हमें कामों का हुक्म दिया है और किन कामों से मना करा है, उसमें गौर व फिक्र करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज है और मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या चाहा जा रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने है नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, और कलमे से क्या चाहा जा रहा है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं। अल्लाह ताला ने कुछ काम करने के लिए हमें कहा है कलमे में और कुछ कामों से मना करा है। किन कामों को कहा है? नमाज पढ़ना, रोजे रखना, सदका करना, ज़कात देना, झूठ नहीं बोलना। जिन कामों से मना करा है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जिना नहीं करना, दगा नहीं करना, कम नाप तोल नहीं करना, वगैरह वगैरह। इन कामों से हमें रुकना है। और दूसरा जुज है इसका मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम क्या समझते हैं? हल्का फुल्का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो हमें अल्लाह के हुक्मों पर चलना है। ठीक है ना? कलमे के लिए 4 लाइन की मेहनत है। अव्वल इसके अल्फाज से ही याद हो, दूसरे इसके मायनों का पता हो, तीसरे इसके मतलब का इल्म हो, चौथे इसके तकाज़ों को मालूम करके इस पर अमल करता हो। तो कलमे के बोल तो हम सबको ही पता है क्या है। कलमे के बोल क्या है? इसका मतलब क्या है? मायने क्या है इसके? इसके मायने है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इसका मतलब है कि जो भी कुछ होता है दुनिया में अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता, जर्रा भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर एक जर्रा भी नहीं हिलेगा, है ना? जो भी कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। पूरी दुनिया मिलके अगर किसी को फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती एक इंसान को। और अगर एक इंसान को अल्लाह ताला नुकसान फायदा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मान लो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहाँ डाला गया? नमरूद ने आग में डलवा दिया। आग में डाला तो आग ने जलाया। आग में जलाने की सिफ्त है, ताकत नहीं है। जला देती है लेकिन ताकत नहीं। वो भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अगर आग जलाती तो किसे जलाती? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला देती कि नहीं जला देती? इतनी बड़ी आग में डाला था कि 40 दिन उसमें चलते रहे। बहुत बड़ी आग थी, लेकिन आग ने इतना सभी नहीं जला बल्कि ठंडी हो गई। अल्लाह ने यह हुक्म कर दिया एक आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जाए। ऐसी ठंडी हो गई, ठंड के मारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबीयत खराब हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा ना ज्यादा ठंडी हो ना ज्यादा गर्म, सुकून वाली राहत वाली बन जा। अंगारे भी फूल बन गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें 40 दिन चलते रहे। ठीक है, तो आग भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अब हम बीमार होते हैं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? हैं? और अच्छे हो जाते तो किसका गुण गाते हैं? डॉक्टर के। कहते हैं डॉक्टर ने अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तू भी चली जाना। कहते हैं कि नहीं? तुम भी चली जा, बहुत अच्छा डॉक्टर। मेरा तो एकदम आराम लग गया एक दिन की दवा से। दवाई भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। क्या? जब हम दवाई लेके आते हैं तो दवा कहती है अल्लाह से इसको शिफा बन के लगू या वबा बन के लगू। तो अल्लाह का हुक्म होता है शिफा बन के लग, तो वो दवाई हमें फायदा करती है। और अगर अल्लाह ताला कहता है ये शिफा न करना, वबा बन जाना, तो वही हमारे लिए मौत का जरिया भी बन जाती है, रिएक्शन कर जाती है, इतना नुकसान देती है बहुत ज्यादा वही दवाई हमें। कुछ लोग ऐसे हैं कि इंजेक्शन लगा इंतकाल हो गया। कई लोग ऐसे हमने देखे, यहाँ पे बच्चे मर गए, दवाई खाते खाते भी मर जाते हैं। कितना इलाज होता है उनका अस्पताल में, जब भी जाते हैं और मरे हुए आते हैं। तो दवाई भी क्या है? अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। हमें बस अल्लाह पे भरोसा रखना है। छुरी में क्या है? काटने की सिफ्त है।
طاقت نہیں ہے چھری میں بھی. اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ کے چھری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. ایک روٹا بھی نہیں کٹا تھا, اتنا سا بھی روٹا بھی نہیں کٹا تھا ان کے گلے کا. تو طاقت ہے اس میں؟ طاقت کچھ نہیں. اللہ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بول دیا چھری اسماعیل علیہ السلام کے ایک روٹا بھی نہ کٹ جائے, نہیں تو تجھے جہنم میں جگہ دوں گا. تو وہ اتنا طاقت لگا رہی ابراہیم علیہ السلام وہ کٹ ہی نہیں رہی ان کی گردن. وہ اتنا کاٹ رہی, اتنا طاقت لگا رہے, وہ کٹ ہی نہیں رہی. پکڑ کے انہوں نے چھری کو پھینک دی کہ میں تجھے کہتا ہوں کاٹ کاٹ, تو کاٹ ہی نہیں, سیدھا نہیں بیٹھا جا رہا 2 منٹ کے لیے. کاٹ کاٹ, تو کاٹ ہی نہیں رہی. تو وہ چھری کو اللہ بولتا تھا کہ کٹنا جائے اتنا سا بھی بچے کا گلا. پھر کیا ہوا؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام پھینک کے ماری تو اوپر تو ٹڈی حلال ہو گئی, سمندر میں گری تو مچھلی حلال ہو گئی, جنت سے ابراہیم علیہ السلام دمبا لے کے آگے پیچھے. ٹھیک ہے, بہت لمبی کہانی ہے یہ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھینکتے ہوئے چھری کی, چھری میں کہتا ہوں کاٹ کاٹ, اور تو کاٹتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے چھری نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ مجھے زبان دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دے دی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا پھر؟ وہ چھری بولنے لگی, کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام تم تو ایک بار بولتے ہو گلا کاٹ اسماعیل علیہ السلام کا, میرا اللہ 70 مرتبہ منع کرتا ہے کہ اس کا اونٹا نہ کٹ جائے, اس کا گلا نہ کٹ جائے. تمہاری مانو یا اللہ کی مانو؟ کیا سمجھ میں آیا کہ چھری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اور جو کاٹتی تھی اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا کہ نہیں چھری سے, اتنی طاقت لگا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام. وہ تو کتنے سال کے تھے, 8 سال کے, 1 سال کے, بہت ہی چھوٹے بچے تھے وہ. تو کلمے میں ہمارا یہی یقین ہونا چاہیے, اللہ والا یقین. ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس پہ قدرت پہ کے کرشموں پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں میں غور کرنا چاہیے. اللہ کے قدرت کے کرشمے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی, 1 منٹ کے لیے بھی غور و فکر کرو گے تو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا. کتنا؟ جیسے 70 سال تک قرآن پڑھتے رہے, نماز پڑھتے رہے, تسبیح کرتے رہے, حج کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, صدقہ کرتے رہے, روزے رکھتے رہے, اتنا ثواب ملے گا. اور تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں میں کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آنکھ سے دیکھنا اللہ کے قدرت کے کرشموں کو, اور دماغ سے سوچنا, کانوں سے سننا, اور زبان سے بولنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے کہ آسمان اللہ نے کیسا بنایا ہے, بنا ستون کے, بنا ڈوری کے, کوئی تھم نہیں, کوئی پلر نہیں, کچھ بھی تو نہیں, یہ کیسا رکا ہوا, اور کب سے ہے, کب سے دنیا بنی ہے. ہم تو لاسٹ میں آئے ہیں نا اس دنیا کے. جب سے وہ سمجھ لو آسمان اپنی جگہ پہ, اس میں چاند ستارے سورج سبھی کچھ اللہ نے مزین کرے ہوئے ہیں. تو یہ کیا اللہ کی قدرتی کشش ہے, اس میں غور و فکر کر اللہ یہ تمہیں کیسے بنایا, یہ اللہ چاند سورج کیسے بنا ہے. اور اتنی دور بھی نہ جاؤ, اپنے ہاتھ پیروں میں دیکھو نا, اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر کیسے بنائے, کیسے پکڑتے ہیں, کیسے کھولتے ہیں, کیسی زبان ہمارے اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے. زبان میں بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے. کچھ لوگوں کی زبان ہوتی ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, گونگے ہوتے ہیں, پکا بہرے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو کان دیے ہیں, سننے کی صلاحیت نہیں. ہم لوگ تو دیکھو کیسے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے قدرت کے کرشمے, اس میں غور و فکر کریں کہ کیسے ہم سوچتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو دماغ سے سوچنا ہے, اور کانوں سے اللہ کے کلمے کی بات کو, ایمان کی بات کو خوب سننا ہے, زبان سے بولنا ہے. جتنا بھی ہم بولیں گے کلمے کی بات کو, اتنا ہی ہمارے اندر اس کا اثر آئے گا. جتنا ہم نماز کے لیے کسی کو بولیں گے, اس کا اثر ہمارے اندر ہی آئے گا. جب ہم ایک بول دیوار پہ مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بول واپس آتی نہیں ہماری طرف. دیوار میں ایک بول لے کے ماریں گے تو ہماری طرف آئے گی نہیں, آئے گی واپس. ویسے اگر ایمان کی بات بولیں گے, کلمے کی بات بولیں گے, نماز کی بات بولیں گے, تو وہ واپس ہم پہ ہی اثر کرے گی. ہم پہلے پڑھیں گے. اب میں دوسروں کو نماز پڑھو, تمہیں بولتی ہوں نماز پڑھو, میں نہ پڑھوں گی تو تم پڑھ لو گے کہ میرے سامنے ہی بولو گے کہ خود تو پڑھتی نہیں, میں بولتی. اور جب میں دوسروں کو بولوں گی تو میرے اندر اثر آئے گا وہ. اور دوسرا چیز ہے اس کا محمد رسول اللہ. اور کلمہ دیکھو کتنا بھاری اور وزنی ہے. اگر 7 آسمان اور 7 زمین کا ایک گھیرا بنا کے اس میں بیٹھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا, تو وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کے گھیرے کو توڑ کے اللہ کے عرش پہ پہنچ جائے گا, اور ترنت جا کے قبول ہو جائے گا. یہ ایسا کلمہ ہے. اگر کسی نے ایک بار بولا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زمین آسمان کے بیچ میں جتنی بھی خلا ہے نا, خالی جگہ کتنی ہے زمین سے آسمان تک, سب نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اور اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے, ستون پلر نور کا ہے, وہ نور کا
تو جب کوئی پڑھتا بندہ یا بندی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ستون ہلنے لگتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ستون رک جا. وہ ستون کہتے کیسے رک جاؤں؟ جب کہ ابھی تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ستون رک جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے اس کی مغفرت کر دی. اتنا بڑا ایک کلمہ ہے. اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو جائے. اگر ہمیں سنت طریقے پہ زندگی گزارنی، کھانا پینا سونا جاگنا سب ہمارا سنت طریقے پہ ہونا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں پوری دنیا کے طریقے ہیں، ہر چیز ہے، اور ایک بھی سنت طریقہ نہیں، تو ہماری زندگی بھی ناکام ہے 100%، اور آخرت بھی ہماری 100% ناکام ہے. اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا، مال ہے، نہ دولت ہے، گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، مکان ہے، نہ دکان ہے، لیکن ایک سنت طریقہ ہماری زندگی میں ہے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور 100% کامیاب ہے. کیوں؟ ایک سنت کو آج کے دور میں، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، آج کے دور میں سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک سنت میں. اور پانی پینے میں کتنی سنت ہے؟ 7 سے بھی زیادہ ہیں. بیٹھ کے پینا، دیکھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، ہے نا، پڑھنے کے بعد الحمدللہ، وہ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. ایسے 7 سنتیں. کھانے میں بھی، سونے میں بھی 13 14 ایسی سنتیں ہیں. تو ہم اگر سنت طریقہ اپنے اندر لائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. پانی ہم کتنی بار پیتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی بار پانی پیتے ہیں؟ سنت طریقے پہ پیئیں گے وہ بھی ہمارا عبادت بن جائے گا. ٹوائلٹ میں بھی جانا کتنا برا ہے، ٹوائلٹ میں جانا کتنا برا ہے، لیکن اگر وہاں بھی ہم دعا پڑھ کے جائیں گے، سنت طریقے سے جائیں گے کہ پیر اندر رکھیں گے الٹا والا، جب آئیں گے تو سیدھا پیر باہر لائیں گے، اور سیٹ پہ پیر رکھیں گے سیدھا والا اور اتاریں گے الٹا والا، اور دعا پڑھ کے جائیں گے، دعا پڑھ کے آئیں گے، سر ڈھک کے جائیں گے، جوتا پہن کے جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تھے سر ڈھک کے اور جوتا پہن کے جاتے تھے. اگر ہم بھی اسی طرح سے کریں گے تو یہ بھی ہمارا کتنی سنتیں ہو گئی. اس میں بھی ٹوائلٹ جانے میں بھی دیکھو کتنی ساری سنتیں ہو گئی. تو ایک سنت پہ کتنا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا. کتنا؟ 100 شہیدوں کا. کھانا کھانے میں بھی 14 سنتیں، تو ہم کھانا کھائیں گے سنت طریقے میں تو 1400 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. جبکہ ہمارے صحابہ رضی اللہ جنگوں پہ جاتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، دھوپ برداشت کرتے تھے، جوتے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، چیتھڑ لپیٹتے تھے. ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ جوتے بھی نہیں تھے، اور وہاں کی پتھریلی زمین ہے اور گرم، بہت زیادہ گرم، چیتھڑے پھٹے پرانے کپڑے لپیٹ کے گزر بسر کری ان لوگوں نے. ایک کھجور کھا کے گزر کری ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوتا ہوگا ایک دن میں ایک کھجور سے؟ ایک آدمی ایک کھجور پورے دن جنگ پر جانے والا، اسے تو اچھا کھانا پینا چاہیے نہیں. تو کہنے لگے اس ایک کھجور کی تو قدر جب پتہ چلی جب وہ بھی ختم ہو گئی، جب ایک کھجور بھی نہیں بچی. کیا کرا پھر انہوں نے؟ درختوں کے سوکھے پتے بھگو کر کھائے. اور جنگ پہ جانے والے یہ دیکھو، اور شہید ہو گئے. ایک انسان شہید ہوا تو کیا ہوا؟ بیوی بیوہ جان گئی اس کی، سیدھا بیٹھ جا بھائی، اس کی جان چلی گئی. شہید ہوا، جان گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ماں بہنیں بھی روتی رہ گئی. کتنا ثواب ملا انہیں؟ ایک شہید کا. لیکن ہم نہ کہیں جنگ پہ جا رہے، نہ کوئی ہمارے تیر مار رہا، نہ تلوار مار رہا، نہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کے کہیں جا رہے، نہ دشمن کا مقابلہ کر رہے، صرف گھر میں رہ کے ہم کھانے پینے میں سنتوں کو فالو کریں، سنتوں پہ عمل کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے ہیں. تو ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے دن میں؟ کئی 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. کئی 100 شہیدوں کا. کھائیں گے سنت طریقے، پیئیں گے سنت طریقے پہ، ہیں سوئیں گے سنت طریقے پہ، اٹھیں گے سنت طریقے پہ، ہے نا، وضو کر کے سوئیں گے، دائیں ہاتھ پہ گال کے نیچے ایسا رکھ کے سوئیں گے، دائیں کروٹ سوئیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں گے. تو ہماری کتنی سنتیں ہو گئی. اٹھیں گے تو بھی سنت طریقے. تو کلمہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس میں ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جب ہم قبر میں بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جان چھوٹ جائے گی. ہم نے جو ایک کلمے سیکھ رکھے، رب میرا خدا، دین میرا اسلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمہ لا الہ الا اللہ، جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، یاد بھی نہیں آنے کا، ہمیں یاد بھی نہیں آنے کا. اگر کلمے والی زندگی نہ ہوئی تو ہماری کلمے والی زندگی جب ہم گزاریں گے
لا الہ الا اللہ والی زندگی گزاریں گے، محمد رسول اللہ والی زندگی گزاریں گے، تب ہم کچھ یاد کر پائیں گے جب ہمارے منہ پہ آئے گا وہاں پہ. کیا ہم تو اسی کے تو طریقے پہ ہم نے کھانا پینا کپڑا پہننا سب کچھ اس پہ کرا. یہودی والے ہمارے کپڑے، یہودی والے ہماری شادی ہے، یہودی والی ہماری زندگی، نصارہ والی ہماری زندگی، برتھ ڈے ہمارے سب سے پہلے آ کے رکھ کے جاتے ہیں. ہر چیز تو ہم کرتے ہیں. اب دیکھو یہ مہینہ رجب کا آ گیا نا، اب اس میں کیا کیا خرافاتی باتیں ہوئیں گی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کری نہیں، صحابہ نے نہیں کری، تبع تابعین نے نہیں کری، سلف صالحین نے نہیں کری، جملہ مومن مومنات نے نہیں کری، مسلمین نے نہیں کری، ولی اولیاؤں نے نہیں کری. وہ اب خرافات ہوگی اس مہینے. سب کے تو قرآن اٹھے پھریں گے، لے میرے قرآن کھا لی، لے میرے قرآن کھا لی، لے میرے مردے آ گئے گھر میں. مردے ملنا آتے ہیں نا، بولتے ہیں کچھ لوگ مردے ملنا آتے ہیں. اب وہ کنڈوں کا تو بڑا رواج چلے گا. یہ اتنی بری باتیں ہیں، بدعت ہے بالکل. دین میں جو نئی بات نکالنا جو نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ حدیثوں میں، اسے ہم کریں گے تو وہ بدعت ہے. کیا ہے؟ اور بدعت کیا ہے؟ بدعت ایک گمراہی ہے. اور بدعت ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے اس طرح ہمارے بالوں کو، اس طرح جہاں پھر جاتا نا سر پہ چٹیل میدان کر دیتا، کیسا ہو جاتا ہے سر چکنا، ویسے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں بدعت سے. تو ہم دین میں نئی بات نہ نکالیں. ہمارے ماں باپ ہمارے بڑوں نے کیا کرا ہم نہ دیکھیں. ہمیں کیا کرنا یہ دیکھنا، ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، ہمیں بہشتی زیور دیکھنا ہے، اس میں کیا لکھا ہے وہی کرنا ہے. اب ہم خرچہ کر رہے ہیں، کنڈے بنا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، پیروں پہ چادریں چڑھانے جا رہے ہیں، منتیں ماننے جا رہے ہیں، ہمارا خرچہ خامخواہ کا ہو رہا ہے، گناہ کا گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کلمے کا مطلب یہی ہے، بتا دیا میں نے. کلمہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے نا. اس مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں، وہ بھی بتاؤں گی. یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بند کرو یہ سب. جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے، بس کل شہادت ستونوں کے جو چاروں کونوں پر ہو، اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی ایسی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی، وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی. اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر کے لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے. اسلام کے 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو اقرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے. مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. ارشاد فرمایا نماز. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ نماز. عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نا. اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بات کرنا ہے، ان کے جو اچھا کام کو بولے وہ اس کو سننا، ان پہ عمل کرنا. بری بات بتائیں تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. لیکن ماں باپ کبھی بھی بری بات نہیں بتاتے، اچھی بات بتاتے ہیں نا. اگر وہ کہیں برکھا نہ اوڑھ، بڑی ہو گئی برکھا نہ اوڑھے، ایسے ہی چل، نہیں ماننا یہ بات، کیونکہ یہ پردہ بھی فرض ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. وہ بولے روزے نہ رکھیں، یہ نہیں ماننا ہے. وہ بولے نماز نہ پڑھیں، تو یہ باتیں نہیں ماننی اپنے ماں باپ کی، نہیں تو سب ماننی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس حدیث میں علماء کے ساتھ اس
قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے. اس کی تائید حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں نقل کیا گیا کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے. چنانچہ جامع صغیر میں حضرت صوبان ابن عمرو سلمہ، ابو امامہ عبادہ رضی اللہ 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کیے. فاطمہ دیکھ رہی ہوں میں، نقل کیا گیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا. مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد ترجمہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، یعنی کمائی نہیں کرانا چاہتے، جوک نہیں کرانا چاہتے، ہے نا. معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے. متعدد روایات میں مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کی رفعت فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کس سے کرا ہے؟ نماز سے. نماز پڑھو، میری عبادت کرو، میں کھانے پینے کو میں دوں گا تمہیں، کام بھی کرو، لیکن پہلے نماز ہے. نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کام پہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لے تو تیرا فکر تیرے اوپر ہی ڈال دیتا ہوں، اس کا سارا فکر اس کے اوپر ہی ڈال دے، لے ہٹا لے. انسان میں ہے طاقت کہ اپنا فکر ہٹا لے؟ اللہ ہی ہٹائے گا نا. ہماری فکر، رنج، غم، بیماری، اللہ تعالیٰ سارا فکر اس کے اوپر ڈال دے. لے تو اپنے فکر کو ہٹا لے. کمال بیماری میں لگا، پریشانیوں میں لگا، مقدموں میں لگا، کچھ نہ کچھ اس کا نقصان ہوتا رہے گا. اگر عبادت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا نا فجر کی اور جائے گا کام پہ، تو اس کا وہ پیسہ اس کے گھر میں لگے گا ہی نہیں، ادھر ادھر ہی لگے گا، بے برکت ہی ہو جائے گی. اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داری اس کی صبح سے شام تک کی ساری 24 گھنٹے کی ذمہ داری فجر کی نماز پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کے ساتھ خود اس پر بھی اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ نفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے کہ اس سے دوسرے پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے. اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے کنہیں بھیجا ہے ہمیں نماز، روزہ اور اچھے کام کے لیے بتانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے؟ نبیوں کو بھیجا. ہمارے پاس کون آئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خود کر کے دکھایا ہے. ساری رات عبادت کرتے تھے، دن میں بھی عبادتیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تہجد میں ایک ایک رکعت میں 6 پارے، پونے 6 پارے پڑھتے تھے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے نا ہم کیسے تہجد میں اٹھیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے بھی تو کر کے دکھایا. ان کی بھی شادی ہوئی تھی، بیوی تھے، بچے تھے. اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رزق کے وعدے کے مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہر انقصاص کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں. اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ ہمارے ذمہ ہے. یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہیں. اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امری بدی یہی کہ فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں. تیسرا ہے اس میں کیا؟ علم، ذکر. آیت ذکر کیا ہے؟ آیات ذکر یہ بھی قرآن شریف کا ترجمہ ہی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور بھی بڑی آیتیں ہیں، اسی کا ترجمہ ہے. بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو. اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناشکری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ شکر والے کی ناشکری کی بات بتائی تھی نا میں نے اس دن. جو شکر کرتا ہے اس کا اللہ بڑھاتا ہے مال،
اور جانا ناشکری کرتا ہے وہ ایک لنگی والے کی بھی لنگی اڑ گئی. بتایا تھا نہیں؟ تو ہمیں کیا ملا اس سے سبق کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں. پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے ابا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں نا، ان کا اتنی زمین تھی، ان کا یہ تھا، ان کا یہ تھا، ہماری شادی ایسی ہوئی تھی، ہمارے نوح تھا، ہے نا، ہماری شادی میں اتنے مہمان تھے. اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں. ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو جو ملنا ہوتا ہے دنیا ہی میں مل جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، اللہ جو دینا بس یہ دے دو، وہاں کا کہاں دیکھا گیا، وہاں کا تو بعد میں ہی دیکھیں گے، تو یہی دے دے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھتے رہا کرو یہ سب. اللہ میری دنیا بھی درست فرما، میرا عقبہ بھی درست فرما، اور بچا مجھ کو دوزخ کے عذاب سے. دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی. اللہ نے بتایا کہ مانگو، پہلے دنیا مانگ لو، تمہیں دنیا پسند ہے نا. تو ہمیں جو یہ کہتا ہے نا اس کو اللہ دنیا میں بھی بہت دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور جو عذاب سے بچ گیا دوزخ کے، وہ تو بڑا ہی کامیاب ہے، میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصے ملے گا اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے. اللہ کا ذکر ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، جتنا مچھلی کے لیے پانی، اللہ کا ذکر ہم لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہے. ہمارے دل اور روح کی غذا کیا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری باڈی بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روح کیا ہوتی ہے؟ ہٹے کھٹے کی بھی نکل جائے نا، باڈی بلڈر کی بھی روح نکل جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ. روح سے ہی تو ہم چل پھر رہے، بول رہے، چل رہے، ہے نا. اگر ہمارے بدن سے روح نکل جائے، وہ کمزور ہو جائے تو ہم بیکار ہیں. تو ہماری روح اور دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا 24 گھنٹے جتنا بھی ہو سکے. کم سے کم اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے کہ 3 تسبیح کی پابندی، 3 تسبیحات کی پابندی. کون کون سی تسبیح ہے؟ استغفر اللہ، درود شریف اور تیسرا کلمہ. یہ تو کم سے کم ہمیں صبح شام پڑھنی ہے ایک تسبیح، ٹھیک ہے نا. اب قرآن شریف کے بارے میں سنو. حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی. کون؟ کتنی؟ 3 چیزیں کل قیامت میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی. دے دیجیے. 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی. ایک کلام پاک کے جھگڑے کا بندے سے قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن. دوسری چیز امانت ہے. جھگڑے کا اللہ سے قرآن شریف، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اسے جنت میں بھیج دے، یا اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنا دے، جنت کے تاج پہنا دے. جب ہم قرآن سے محبت کریں گے، پڑھیں گے تب، ٹھیک ہے نا. اب پڑھ کے ایک طرف تاک میں رکھ دیں گے تو کچھ نہیں ہوئے گا. اس کو پڑھنا ہے اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن. اور دوسری چیز امانت ہے. تیسرے رشتہ داری. جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھے بلایا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، ملایا اس کو ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اس کی اپنی رحمت سے اس کو جدا کر. جو رشتہ داری توڑتا ہے نا، چل میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا، چل تیری شکل نہیں دیکھوں گا، اس کو بلایا تو میں نہیں آنے کا، ایسے رشتہ داری توڑنا ہوتا نا. تو رحم عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے، اللہ کے عرش کے وہاں لٹکا ہوا ہے. کہتا ہے اللہ کوئی کتنا بھی حج کر لے گا، روزے رکھ لے گا، عبادت کر لے گا، اگر رشتہ داری توڑی گئی ہوگی تو وہ رحم اسے جنت میں جانے نہیں دے گا. اللہ سے وعدہ کر رکھا اس نے کہ جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑنا، اور جو مجھے ملا ہے تو اسے ملا دینا، یعنی جنت میں پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب بھی ایک طریقے سے جھگڑا بگڑا مت کرو. سن لو کوئی 2 بات کسی کی، اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو 3 دن کے بعد اس سے بولنا چالو کر دو. 3 دن کے اندر اندر نہیں بولے اور مر گئے تو جہنم ہے اس کے لیے. اگر وہ نہیں بولنا تم بولو، سلام کر لو. تمہیں سلام کرنا ہے، کس سے لڑائی ہو گئی، کبھی کچھ ہوگی، بات ہو گئی تو سلام کر لو 3 دن کے اندر اندر. اب وہ جواب دے نا تو وہ اس سے اللہ پوچھے گا، تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کا عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق سبحانہ و تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گے.
کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا نا، راتوں کو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، اس کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے نا یہ کتاب ہے، یہ انسان کی شکل میں ملے گا، ہمیں بہت اچھا ہو کے ملے گا اور ہماری مدد کرے گا، ان کے درجے بلند کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ترمذی نقل کیا کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اس کو جوڑا مرحمت فرمائیے، اللہ سے جوڑا دلوائے گا قرآن شریف میں کل قیامت میں، تو حق تعالی شانو کرامت کا تاج مرحمت فرما دیں گے، پھر وہ زیادتی کے درخواست کرے گا، حق تعالی شانو اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے، پھر وہ درخواست کرے گا کہ اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق سبحانہ و تقدس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے۔ اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ شرح احیاء میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے، 2 بار تو کر ہی لو کم سے کم، 12 مہینوں میں قرآن شریف کا حق ہے یہ، کوئی ایک سال میں 2 بار ضرور پڑھنا۔ کچھ لوگ تو بس رمضان سے رمضان میں ہی کھول کے دیکھتے ہیں، ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، بہت فالتو سمجھتے ہیں۔ دیکھ رہی ہوں میں، دکھ رہا ہے تیرا منہ مجھے۔ اب وہ حق اور جو بھی بھول کر بھی سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لے کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھا بالکل نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ موت بہرحال آنے والی ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں۔ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جن کو ہر شخص سمجھتا ہے، اور ایک باطنی معنی ہے جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا، جس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص نے خطا کی۔ ہمیں صحیح سے پتہ نہیں ہے، اور قرآن کے مطلب معنی ترجمہ ہم نے ایسے ہی بتا دیا کسی کو، اور وہ صحیح بھی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، صحیح سے پتہ نہیں تھا نا ہے یا نہیں، ایسے ہی ہے لیکن اس نے بھی بہت غلط کیا۔ سوچ سمجھ کر اس کی بات کرنی چاہیے قرآن شریف کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ فرمائے ہیں کہ جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، اور باطن سے مراد اس کے معنی اور مطلب ہے جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنی میں غور و فکر کرو، اگر علم چاہیے تو قرآن شریف کے ترجمے میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین آخرین کا علم ہے، مگر کلام پاک کے معنی کے لیے جو شرائط اور آداب ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اس زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمہ سیکھ کر اپنی رائے کو اس میں دخل کر دے۔ اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے۔ وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصر عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ فن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول لغت، جس سے کلام پاک کی مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اسی لیے کہ بسا اوقات لفظ چند معنی میں مشترک ہوتا ہے اور وہ ان میں ایسے ایک معنی جانتا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے معنی بھی ضرور پڑھنے ہیں۔ اس لیے میں اردو لگا دیتی ہوں، جب بچے کا سبق سمجھ میں آنے لگتا ہے، قاعدے میں، سلم قرآن میں،
تبھی میں اردو لگا دیتی ہوں. کس لیے لگاتی ہوں؟ تاکہ ہمارے قرآن سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن پڑھے تو اردو بھی ضرور پڑھے, اس کا ترجمہ بھی پڑھے, تبھی ہمیں کچھ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے کیسے بتائے, کیسے نہیں, کہاں چلنا ہے, کہاں نہیں چلنا, کیا کرنا, کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ روکو اسے.